السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ گرمی نے فضا کو جہنم زار بنا رکھا تھا۔ ہر چہرہ پھیکا تھا، ہر ہونٹ خشک تھا۔ ڈھیروں پانی پی جانے کے بعد پیٹ تو بھر جاتا تھا مگر جی نہیں بھرتا تھا۔ اس پیاس کا کوئی علاج نہ تھا اور پسینہ تھا کہ نکلتا ہی رہتا۔ میری زبان خشک تھی، دھول میرے نتنوں میں گھسی ہوئی تھی اور گرمی کی حدت کی وجہ سے فضا میں دور تک دیکھنے سے آنکھوں میں سوزش سی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو دلاسا دیا کہ چلو اسٹیشن پر کچھ تو سکون ملے گا۔ یہاں کی فضا نسبتاً بہتر تھی۔ گرمی تو تھی مگر پھر بھی یہاں تپش سے نجات تھی۔ پلیٹ فارم حسب معمول مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ مسافر اور کلی ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ مسافروں کو رخصت کرنے والے بھی کم نہ تھے۔ میں ٹرین کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں ریلوے کے عملے کے لوگ بھی اپنی وردیوں میں موجود تھے اور متعدد مسافر انہیں گھیرے ہوئے تھے جو اپنا اپنا برتھ حاصل کرنے کی کوشش میں تھے۔ میں بھی کھڑکیوں میں سے جھانکتا ٹرین کا سروے کرتا ہوا چلا۔ سیکنڈ کلاس کے ڈبے سارے بھرے ہوئے تھے، انہیں دیکھنا ہی فضول تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ فرسٹ کلاس پر مرتکز کر دی۔ آخر مجھے اپنی تلاش کا ثمر مل ہی گیا۔ یہ کمپارٹمنٹ دراصل ایک کونے پر تھا۔ اس میں بس ایک ہی مسافر تھا، ایک خاصا معقول سا آدمی۔ نیلے سفاری سوٹ اور سیاہ چشمہ لگائے وہ کسی ناول کے مطالعے میں غرق تھا اور دنیا مافیا سے بے خبر تھا۔ بوگی میں داخل ہو کر اسی کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ اندر پہنچ کر میں نے لمبے لمبے سانس بھرے اور سیدھا کھڑکی سے جڑی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا سفاری سوٹ والا کوئی احتجاج کر سکے، میں نے خود کو اس شخص کی جانب تھوڑا سا گھما لیا۔ دراصل مجھے بیٹھے دیکھ کر اس نے کتاب سے نظریں ہٹا لی تھی اور مجھے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی اچھا تاثر نہ تھا، شاید میرا وہاں بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، غالباً یہ سیٹ خالی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور باہر دیکھنے لگا جہاں لوگ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد میں نے محتاط نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس شخص نے دوبارہ کتاب پڑھنی شروع کر دی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ وقت گزرنے لگا، میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ایک ویٹر نے کھڑکی میں سے چائے کی پیشکش کی جسے میں نے قبول کر لیا۔ اسی وقت ٹکٹ کلیکٹر آ گیا۔ اس نے ہماری ٹکٹ چیک کی۔ باتوں سے میں نے اندازہ کیا کہ میرا مقابل دہلی جا رہا ہے۔ پھر کلیکٹر میری طرف مڑا۔ میں نے ٹکٹ دکھایا۔ اچھا تو آپ رامپور جا رہے ہیں، اس نے کہا، مگر یہ ٹکٹ تو تھرڈ کلاس کا ہے۔ جی آپ مجھے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بنا دیں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی بک نکالی۔ نام؟ اس نے پوچھا۔ قمر لال، میں نے بتایا۔ اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ مجھ سے روپے لیے اور رسید تھما دی۔ ذرا ہی دیر بعد ٹرین نے وسل دی اور حرکت میں آ گئی۔ لوگوں کے ہاتھ لہرانے لگے اور گاڑی رینگتی ہوئی پلیٹ فارم سے باہر آ کر رفتار پکڑنے لگی۔ میں خاصا خاموش اور مطمئن تھا۔ میرا پروگرام بہت لمبا تھا، لیکن زندگی میں اتفاقات کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب پوری امید تھی کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں اپنی سوچوں میں غرق باہر دیکھ رہا تھا جہاں دور تک کھیت اور میدان دکھائی دے رہے تھے۔ شہر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ کیا آپ رامپور میں رہتے ہیں؟ اچانک مجھے اپنے مقابل بیٹھے مسافر کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس کی سمت دیکھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی کتاب ایک طرف رکھ دی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر پسینہ پھیلا ہوا تھا، حالانکہ پنکھے چل رہے تھے اور کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے نیلے رنگ کا رومال نکالا اور چہرے پر موجود پسینے کو صاف کیا۔ شکر ہے ٹرین جلدی چل پڑی۔ اس کا تبصرہ غلط نہ تھا۔ یہاں کی ٹرینیں لیٹ ہونے میں اپنا جواب نہیں رکھتی، لیکن جس ٹرین میں ہم موجود تھے وہ عموماً ٹھیک ہی وقت پر چلتی تھی۔ اس میں شکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ ٹرین تو میں نے سنا ہے وقت کی بہت پابند ہے۔ ہاں، وہ آہستہ سے مسکرایا۔ دراصل میں نے شکر اس بات پر کیا تھا کہ بچ کر جا رہا ہوں۔ عجیب بات کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، بس اچانک میرا پروگرام فیل ہو گیا۔ میرا مد مقابل بھاری پڑا۔ اس نے مزید ڈرامائی جملہ بولا، پھر سیٹ سے اٹھا۔ کمپارٹمنٹ کا دروازہ تھوڑا سا کھولا، راہداری میں جھانکا اور گویا مطمئن ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر پھر اپنی نشست سنبھال لی۔ جب سکون سے بیٹھ گیا، مجھے دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر نگاہیں دوڑائیں۔ میں انتظار کرتا رہا کہ وہ اپنی کہانی ضرور سنائے گا، مگر بدستور وہ خاموش رہا۔
لہٰذا سکوت کو توڑتے ہوئے میں ہی بولا، کیونکہ خاموشی سے کچھ زیادہ ہی بوریت ہو رہی تھی۔ آخر کار میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا نام کنور لال ہے۔ آئی ایم دلیپ سنگھانیا۔ وہ مجھ سے نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں پھر بولنے لگا، میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں۔ میں بولا، میرا تعلق دہلی کی ایک سراغ رساں ایجنسی سے ہے۔ اچھا، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ بس یہی کہہ سکتا تھا۔ کچھ دن قبل ہماری ایجنسی کو ایک خط ملا۔ یہ خط خاصا دلچسپ اور عجیب سا تھا۔ یہ خط یہاں کے ایک شاہی گھرانے کے فرد کے پاس سے آیا تھا۔ آپ اسے پٹیل کہہ لیں۔ میں رازدارانہ انداز میں مسکرایا۔ ٹرین ایک پل سے گزری تو کھڑ 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 کے باعث وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹرین نے پل پار کر لیا تو میں نے پھر بات آگے بڑھائی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ خط خاصا عجیب تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس گھرانے کا امن و سکون ایک خون اشام آتما نے تباہ کر رکھا ہے اور گھر والوں کو اپنی زندگیاں خطرے میں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے ایجنسی سے ہمارے کسی بہترین فرد کو طلب کیا تھا تاکہ اس سے قبل گھرانے میں کوئی المیہ ظہور پذیر ہو وہ معاملات کو سنبھالا دے سکے۔ پھر رک کر اپنے چہرے کا میں نے پسینہ پونجا، کیونکہ پسینے کی زیادتی تھی۔ ایجنسی میں یہ مسئلہ زیر غور رہا۔ ہم نے پٹیل کے خاندانی پس منظر کا جائزہ لیا اور شواہد کے پیش جب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی پٹیل کا گھرانہ سنگین صورتحال سے دوچار ہے تو پھر ایجنسی نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے مجھے کہا۔ میں تمام تر انکسار سے کہہ سکتا ہوں کہ ایجنسی مجھے اپنا بہترین ایجنٹ سمجھتی ہے اور میرے بہت سے کام کارنامے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس لمحے وہ اضطرابی کیفیت محسوس کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کیفیت کو نظر انداز کر کے پھر کہنا شروع کیا۔ میں پٹیل کے شہر کے لیے چل پڑا۔ مجھے لینے کے لیے پٹیل نے اسٹیشن پر کار بھجوا دی تھی۔ یہاں سے ہم اس محل کے لیے چل دیے جو آبادی سے تھوڑا فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ محل کی 2 منزلہ عمارت، اس میں کوئی 30 کے قریب کمرے تھے اور یہ ان کی جائیداد کے درمیان واقع تھی۔ کار سے میں نے دیکھا اس پر افتاد کا زمانہ گہرا اثر ہو رہا تھا اور اس کی دیکھ بھال بھی شاید اچھی طرح نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ اتنے بڑے محل کی دیکھ بھال آج کے زمانے میں آسان نہیں ہوتی۔ آخر کار ہم محل کے بڑے عمارت تک پہنچے۔ مجھے پہلا جھٹکا اس وقت لگا میں نے پھاٹک کے اوپر ایک انسانی بنچر کو دیکھا، لیکن فوراً ہی میں نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا اور ہم اندر پہنچے۔ مجھے مسٹر پٹیل سے ملایا گیا۔ وہ ایک خوبصورت آدمی تھے، جوان العمر، درمیانہ قد و قامت، رنگ صاف، بال سیاہ اور نقوش میں شگفتگی نمایاں تھی۔ انہوں نے مجھے گھر کے دوسرے افراد سے متعارف کرایا۔ وہ سب کے سب ایک حال نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ لگتا تھا سب میرے منتظر تھے۔ میں نے انہیں دلچسپی سے دیکھا۔ پہلی خاتون پٹیل کی ماں تھی۔ وہ ایک لاغار اندام ضعیفہ تھی۔ بال سفید ہو چکے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 65 سے اوپر ہوگی۔ ان کی آنکھیں البتہ بہت روشن تھیں۔ وہ بڑی عمدہ انگلش بول رہی تھی۔ ان کا اندازہ مجھے ان کے لہجے سے ہوا۔ پھر پٹیل کی بیوی تھی۔ وہ جوان تھی اور حسین بھی، میک اپ کے بغیر بہت جچ رہی تھی، تاہم میں نے دیکھا کہ اس کے حسین چہرے پر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے سے بنے ہوئے تھے۔ شاید کم سونے کے باعث یہ حالت تھی۔ یقیناً اس گھر پر کوئی آسیب ہے، میں نے سوچا۔ یہاں پٹیل کا چھوٹا بھائی اور ایک چھوٹی بہن بھی موجود تھی۔ لڑکا کوئی 20 سال کا ہوگا اور لڑکی کوئی 18 سال کی۔ دونوں گول مٹول سے تھے، حالانکہ پٹیل دبلا پتلا۔ یہ دونوں بھی کچھ پریشان سے تھے۔ ایک فرد کم ہے، پٹیل نے بتایا، میری بیٹی، جس کی عمر 4 سال ہے اور وہ اس وقت اسپتال میں ہے۔ 1 ہفتہ قبل خونی آتما نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے تم لوگوں کو خط لکھا۔ شکر ہے کہ ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے، اس موتی کی بدولت۔ اس نے میرے پہلو کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور لرز گیا، کیونکہ ایک بڑے سے قد کا کتا وہاں نہ جانے کس وقت دبے قدموں آ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے تفصیلات بعد میں بتا دیجیے گا، میں نے پٹیل کی بیوی کی کیفیت دگرگوں ہوتے دیکھ کر کہا۔ پورے گھرانے پر حتیٰ کہ ملازمین پر بھی ایک ماتمی کیفیت طاری تھی۔ وہ ڈرے ہوئے لگتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے سب کسی خوفناک انہونی کے منتظر ہوں۔ غالباً سب کو یہ فکر لاحق تھی کہ نہ جانے اب اس خونی آتما کا دوسرا شکار کون ہے۔ تعارف کے بعد انہوں نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا، جو خاصا کشادہ تھا۔ چھتیں اونچی تھی،
ایک چھپر کھٹ ٹائپ کا بستر تھا جو کم از کم آج کل کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ اس میں کئی اونچی اونچی کھڑکیاں تھیں اور یہاں سے دور تک کے علاقے کا منظر آرام سے دیکھا جا سکتا تھا، جو واقعی شاندار تھا۔ میں نے عجلت سے غسل کیا، کپڑے بدلے، پھر میں کمرے سے نکلا تاکہ اپنے میزبان سے باتیں کر سکوں۔ وہ ڈرائنگ روم میں میرا منتظر تھا۔ یہ بھی ہال جیسا کمرہ تھا۔ اس میں 2 عدد آتش دان تھے، کوئی درجن بھر صوفے پڑے تھے۔ یہاں چھت پر 4 عدد فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ ہم اپنی اپنی نشستوں پر آرام سے بیٹھ گئے۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اب رات اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ پٹیل نے ملازم سے مشروبات لانے کے لیے کہا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، ہم مہاراج خاندان سے ہیں۔ یہ محل ہمارے پرکھوں کا ایک تفریحی محل تھا اور برسوں سے خالی پڑا تھا۔ ہم اس میں پچھلے برس ہی آئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے حکومت نے ہماری بہت سی جائیدادیں لے لی ہیں۔ ہمارا رہائشی محل بھی ہم سے لے لیا، مگر میرے انجہانی پتا نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ جب حکومت نے زبردستی ہم لوگوں کو نکالا تو ان پر دل کا دورہ پڑا۔ ہم نے انہیں اسپتال پہنچا دیا اور ہم سب اس جگہ یعنی یہاں شفٹ ہو گئے۔ جب میرے پتا کی حالت سنبھلی اور انہیں معلوم ہوا کہ ہم گھر سے نکل کر یہاں آ گئے ہیں تو وہ خاصے پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجھے طلب کیا اور کہا ہم اس محل کو فوراً خالی کر دیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ آخر منع کیوں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شہر سے دور اس ویرانے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ اس جگہ بڑے آرام سے ہیں۔ شہر میں ہمارے لیے کوئی بڑا مکان لے کر رہنے میں کافی خرچ آئے گا، مگر وہ اسی بات پر تلے ہوئے تھے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ اسی وقت ملازم مشروبات کے ساتھ لوٹا تو گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ گلاس مشروب سے بھرے جا چکے تھے تو پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے والد سے کئی بار ان کے اصرار کی وجہ پوچھی، مگر وہ بس اپنی کہتے رہے۔ میں بھی ذرا ضدی آدمی ہوں۔ ہمارے درمیان بحث ہونے لگی۔ چند روز بعد مجھے پھر بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ پتا جی کی حالت بہت خراب ہے۔ مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ دراصل ڈاکٹر اب نا امید ہو گئے تھے۔ میں ان سے ملا تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آواز بہت نحیف تھی۔ مجھے اپنا کان ان کے منہ کے قریب لا کر سننا پڑ رہا تھا۔ تب اس روز انہوں نے نہایت ناقابل یقین سی باتیں بتائیں۔ یہ عجیب ہی واقعہ تھا۔ بہت برسوں پہلے کا تذکرہ تھا یہ، اس صدی کے ابتدائی حصے کا۔ ہمارا یہ گھر ہمارے ایک بزرگ کے پاس تھا۔ ان کا نام وکرم سنگھ تھا۔ ہمارے یہ بزرگ اچھی شہرت کے حامل نہ تھے، نہایت اذیت پسند تھے۔ اپنی رعایا کا اور ملازموں کا انہوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، حتیٰ کہ ان کے بچے، بیوی اور رشتہ دار بھی ان سے نالاں تھے۔ سب ان سے ڈرتے تھے، بلکہ اندرونی طور سے نفرت بھی کرتے تھے۔ ان پر ایک آدھ بار قاتلانہ حملہ بھی ہوا، مگر قسمت اچھی تھی کہ بچ گئے۔ اس وقت کے جو راجا تھے یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حرکات کے پس پردہ احساس محرومی تھا کہ راج پاٹ انہیں نہیں ملا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ خلل بھی رہا ہو۔ بہرحال ایک دن ان کی سیکرٹری کو ٹھوکر لگی اور اس کی وجہ سے وہ گرم پانی کا پیالہ جو ان کی میز پر رکھا تھا اور جس کے پیچھے یہ صاحب برا جمان تھے الٹ گیا اور تمام پانی ان کے اوپر جا گرا۔ بس قیامت آ گئی۔ انہوں نے سیکرٹری کو بندھوا دیا اور ایک چاقو لے کر اس غریب کے بدن پر لاتعداد زخم لگائے، حتیٰ کہ وہ غریب خون کے زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مر گیا۔ اب بتاؤ کیا اس حرکت سے دیوانہ پن نہیں جھلکتا؟ وہ رک گیا، پھر اس نے گلاس سے مشروب کی چند چسکیاں لیں اور بولا۔ غریب سیکرٹری نے ان کی بے حد منتیں کی، مگر بیکار۔ پھر یوں ہوا کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نے وکرم سنگھ کو بددعا دی۔ یہاں یہ جان لو کہ یہ سیکرٹری ایک پڑھا لکھا شخص تھا اور کافی جہاں دیدہ تھا۔ اس نے جو بددعا دی وہ منتر اور کالے جادو کی بنیاد پر تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ مرنے کے بعد وہ ایک خون آشام یعنی خونی آتما کی شکل میں واپس آئے گا اور وکرم سنگھ اور اس کے گھرانے کو مستقل اذیتیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ 6 ماہ بعد ایک صبح وکرم سنگھ کی لاش ملی۔ اس کا نرخرا ادھڑا ہوا تھا اور سارا بستر خون سے تر تھا۔ یہ سب کیسے ہوا اس کا کوئی علم کسی کو نہ ہو سکا، حالانکہ تمام کھڑکیاں اور دروازے اندر سے لاک تھے۔ پٹیل رکا۔ وہ کچھ سوچنے کے بعد پھر سے گویا ہوا۔
وکرم سنگھ کی موت کے بعد چند برسوں میں گھر کے 3 افراد اور جان سے گئے جنہوں نے اس محل میں رہائش اختیار کی تھی۔ ہر دفعہ لاش کا نرخرا ادھڑا ہوا ملا، جبکہ تمام کھڑکیاں اور ہر دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا۔ قاتل کا کبھی پتہ نشان کہیں نہیں ملا۔ ان مرنے والوں میں 2 بچے اور 1 مرد شامل تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعات پریشان کن تھے۔ لوگ اس جگہ سے کترانے لگے، ملازمین بھاگ گئے اور پھر یہ رہائش گاہ چھوڑ دی گئی۔ بس چند نگران آ کر اسے دیکھ جاتے تھے۔ میرے پتا جی نے مرنے سے قبل بس اتنی باتیں مجھے بتائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی مجھے متاثر نہ کر سکی، خصوصاً اس جدید دور میں۔ آج کے زمانے میں یہ خونی آتما والی بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی، مگر اب یہ صورت ہے کہ میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہو رہا ہوں۔ پٹیل کچھ دیر کو رکا تو میں نے اسے دیکھا۔ مجھے بھی تعجب ہو رہا تھا، خون آشام یا خونی آتما وغیرہ کا اس صدی میں کہاں گزر۔ یہ ساری فرسودہ روایات تھی اور ایک خاص وقت میں ہی ٹھیک تھی۔ میرے پتا جی کا انتقال ہو گیا، پٹیل نے بات آگے بڑھائی۔ بعد میں یہ معاملہ میں نے گھر والوں کے سامنے رکھا۔ میری ماتا جی نے یہ کہانی کہیں سنی تو تھی، مگر میرے پتا جی نے ان سے اس سے زیادہ باتیں نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری باتیں واہموں اور عقیدوں کی پیداوار ہوں گی۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا۔ شہر میں مناسب رہائش کا مسئلہ گھمبیر تھا۔ اپنی شایان شان جگہ کے لیے ہمیں بہت خرچ کرنا پڑتا۔ بس ہم سب نے طے کیا کہ اسی جگہ پر رہا جائے۔ کچھ عرصے تک بالکل ٹھیک ٹھاک رہا۔ ہم مطمئن ہو چلے تھے کہ ساری باتیں بدعقیدگی کی وجہ سے تھی، مگر تبھی وہ خونی ظاہر ہوا اور اس نے اپنا وار کیا۔ اس رات میں ایک پارٹی میں گیا تھا، پلٹا تو تھکا ہوا تھا، بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ مگر رات کی کسی پہر میری آنکھ اچانک کھلی۔ کوئی میرے بستر کے قریب کھڑا تھا۔ وہ عام سے کپڑوں میں تھا، عام آدمی جیسا۔ بس اس میں اگر کوئی عجیب بات تھی تو وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ اس کی آنکھیں عام آدمیوں کی آنکھوں سے مختلف تھیں، خون کبوتر کی طرح سرخ اور کسی انگارے کی طرح دہکتی ہوئی۔ میں ان آنکھوں کو دیکھ کر لرز کر رہ گیا۔ میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر آواز حلق میں پھنس گئی۔ پھر وہ حیولہ آہستہ آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا، جاؤ، چلے جاؤ، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، اور ہاں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں تمہارا بھی دشمن ہو جاؤں گا۔ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں تمہارے خاندان کے خون سے اپنی پیاس بجھاتا رہوں گا۔ وہ حیولہ غائب ہو گیا۔ یہ بول کر تو میں ہڑبڑا کر بستر سے اٹھا اور کافی دیر تک ہانپتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی کو جگا کر بتایا، جو اس تمام واقعے کے دوران آرام سے سوئی رہی تھی۔ اسے یقین نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے۔ ہم نے کھڑکیوں اور دروازوں کو دیکھا، سب بند تھے۔ کمرے میں کوئی بھی بے ترتیبی نہ تھی۔ ہماری چھوٹی بچی آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ دوسری صبح کو میں گھر سے نکل گیا۔ میں نے شہر میں تفتیش کی کہ شاید کوئی موزوں مقام مل جائے۔ میں اب اس محل میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گھر والوں کو سوائے اپنی بیوی کے کچھ نہیں بتایا۔ کافی کوشش کی، لیکن ایک موضوع تو کیا، ناموزوں جگہ بھی کرائے کے لیے نہ مل سکی۔ اس رات میں جلدی سونے چلا گیا۔ موتی ہمارا کتا برآمدے میں سوتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس رات وہ آشا ہماری بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ پھر سوتے وقت وہ میرے بستر تلے چلا گیا۔ ہم نے دروازہ بند کر لیا اور وہ اندر ہی رہ گیا۔ رات 2 بجے کے قریب میں اس کے بھونکنے کے شور سے جاگ گیا۔ میری بیوی بھی جاگ گئی اور پھر یکدم اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ خونی اس رات پھر ہمارے کمرے میں تھا اور اپنے خون کبوتر کی طرح آنکھوں سے گھورتا مجھ سے مخاطب ہوا، تم اس جگہ سے گئے نہیں، لہٰذا میری حکم عدولی کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ میں تمہاری بیٹی کا خون پینے لگا ہوں، اب ظاہر ہے کہ وہ مر جائے گی۔ موتی وہیں کھڑا ہوا، ذرا دوری پر مسلسل اس پر بھونک رہا تھا۔ وہ خونی اس سے بالکل بے نیاز کھڑا تھا۔ میں وضاحت کی کوشش میں اٹھنے لگا، لیکن اس عرصے میں وہ خونی برق رفتاری سے آشا کے بستر کی طرف پہنچ چکا تھا، جو کمرے کے ایک دوسرے کونے میں تھا۔ یہ موتی تھا جس نے آشا کی جان بچائی۔ ہمارے بس کی تو بات نہ تھی۔ ادھر وہ خونی آشا کے بستر کی طرف لپکا، ادھر موتی نے بھی حرکت کی۔ پھر ایک خوفناک سی کشمکش کا احساس ہوا۔ ایک دم سے خونی آتما کا حیولہ غائب ہو گیا۔ خود موتی بھی چکرا گیا کہ اس کا شکار کدھر گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی لپک کر آشا کے بستر کی طرف دوڑے تو ہم نے دیکھا کہ وہ غشی کی کیفیت میں ہے اور اس کا تکیہ خون سے تر ہے۔ اس کی نازک سی گردن میں کسی کے دانت کا گہرا زخم موجود تھا۔ ہم نے کسی طرح آشا کو اسی رات اسپتال پہنچایا۔ میری بچی 2 روز سے بے ہوش رہی۔
اب وہ اسپتال میں ہے اور ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی کمزور ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے تمہارے ادارے کو خط لکھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ معاملہ پولیس تک لے جاؤں، مگر پھر خیال آیا بھلا پولیس ہماری باتوں کو کیوں ماننے لگی۔ ظاہر ہے کہ سوائے سنسنی پھیلنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ ہم نے ڈاکٹر تک سے غلط بات کہی کہ کھیلتے ہوئے آشا شیشے پر گر گئی تھی۔ ڈاکٹر ماننے پر تیار نہ تھا، کیونکہ ہم راجا مہاراجا ہیں، وہ کچھ بول نہیں سکا۔ تب سے ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ بے شک ابھی تک خونی آتما نے دوسرا حملہ نہیں کیا، مگر اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ ہماری ساری کوششیں دوسرے مکان کے لیے ناکام ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف ماتا جی نے ایک مقامی پجاری مہاراج کو بلا کر کچھ جنتر منتر بھی کرایا، اور ہمارے نوکروں کا خیال بھی یہی ہے کہ جنتر منتر کے ذریعے اس خونی آتما کا خاتمہ ممکن ہے۔ کچھ بھی ہو، اتنی بات تو تم بھی مانو گے کہ خونی آتما وغیرہ ہو یا نہ ہو، مگر کالا علم پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہو سکتا ہے پجاری مہاراج کے منتروں نے کچھ روک تھام کی ہو۔ پجاری مہاراج نے واقعی بڑے اہتمام سے گھر کی صفائی کی تھی۔ کوئی 40 موم بتیاں جلائی تھیں اور کوئی 3 گھنٹے تک منتروں کا چاپ کر کے سارے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ پھر ایک بڑا معاوضہ بھی انہوں نے لیا تھا۔ کھانے کا وقت تھا، اس لیے میں پٹیل کے ساتھ کھانے کے بعد تھکن کی وجہ سے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں جاگتا رہا۔ ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ خونی آتما یعنی خون اشام، خون پینے والی مخلوق 16ویں 17ویں صدی میں عام تھی، مگر آج کے دور میں تاہم پٹیل جیسا تعلیم یافتہ شخص بھی دہلا ہوا تھا۔ میں نے احتیاطاً اپنا ریوالور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور جب میں جاگا تو میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ 0 پاور کے بلب کی روشنی میں نے دیکھا کہ ایک ہیولا میرے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ وہ عام سا آدمی تھا، مگر اس کی آنکھیں 0 واٹ والے سرخ بلب کی طرح روشن تھی۔ میں نے اٹھنے کی صحیح کی، مگر اعضاء جیسے ایک جگہ جمے ہوئے تھے۔ پھر اس ہیولے کی کھرکھراتی ہوئی آواز سنائی دی، میں ہوں وہ خونی آتما جس کا ذکر تم نے سنا ہے۔ وہ ایک ہلکی سی سرگوشی میں بول رہا تھا، اور تم ایک احمق ہو کہ منہ اٹھائے یہاں اپنی موت کو گلے لگانے آ گئے ہو۔ بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، ورنہ میں اس خاندان کی طرح تمہارا بھی دشمن بن جاؤں گا، اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ جب میں کسی کا دشمن بن جاتا ہوں تو اس کو پاتال میں بھی پناہ نہیں ملتی۔ سنو، کل صبح یہاں سے چلے جانا، سمجھے؟ اتنا کہہ کر وہ گھوما اور میں نے تبھی بعجلت تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ ریوالور نکال کر میں نے اس کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ایک زور کا دھماکہ ہوا اور خونی گولی کھا کر ذرا سا لڑکھڑایا تو میں خوش ہو گیا۔ خوب تو یہ بھوت ووت نہیں ہے، میں نے سوچا، مگر ہیولا سکون سے گھوما اور میں نے 2 فائر اور کر دیے۔ وہ ہیولا لڑکھڑایا۔ دھماکے کی آوازیں بہت زوردار تھی۔ ٹھیک ہے، اب بچ کر رہنا، اب میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، پاتال سے بھی کھینچ لاؤں گا، ہیولا نے نہایت پرسکون سے لہجے میں کہا اور ایک دم غائب ہو گیا۔ اب اس کمرے میں کوئی ہیولا نہیں تھا۔ میں نے اچھل کر بجلی روشن کر دی۔ میں نے ریوالور لیے باتھ روم میں جھانکا، الماریاں دیکھیں، مگر فضول وہ غائب ہو چکا تھا۔ کمرے کی کھڑکی بند تھی اور دروازہ بھی بند۔ یہ میری زندگی کا انوکھا تجربہ تھا۔ میں الجھتا رہا۔ یکایک میرے کمرے کے دروازے کو پیٹا جانے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو پٹیل ملازموں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر وہ بے حد متعجب ہوا۔ اس کا لباس ملگجا تھا اور بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ بستر سے نکل کر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ میں نے اسے تمام باتیں بتا دی۔ پٹیل نے کہا، شکر ہے کہ تم بچ گئے۔ حیرت ہے کہ تمہاری گولیوں نے خونی آتما پر اثر کیا۔ بات دراصل یہ ہے، میں نے کہا کہ خونی آتما والی بات سن کر بس احتیاطاً میں نے کچھ اقدامات کر لیے تھے، حالانکہ مجھے یقین نہ تھا۔ دراصل میں ذرا محتاط آدمی ہوں۔ میں نے یہاں آنے سے قبل بطور خاص کچھ ایسی گولیاں بنوائی تھیں جن کی نوک پر کچھ چاندی لگائی گئی تھی۔ دراصل یہ حرکت میں نے ڈریکولو خونی آتماؤں کی تاریخ پڑھنے کے بعد کی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بدروحوں کے قبیلے میں پائے جانے والے کئی قسم کی خونی آتمائیں ہوتی ہیں۔ بعض دن میں سوتی ہیں اور رات میں جاگتی ہیں، بعض قبروں میں رہتی ہیں، مگر بعض ان سب چیزوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ ان کے مارنے کے سب سے مناسب طریقے 2 ہی ہیں، چاندی کی گولیاں یا لکڑی کی کیلیں۔ ان کے دل میں گاڑی جائیں یا ان گولیوں سے دل کی جگہ فائر کیا جائے۔ لہٰذا میں نے چاندی کی گولیاں بنوا لی تھیں، تبھی یہاں آیا تھا۔
ابھی میں اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ ایک گھبرایا ہوا نوکر نمودار ہوا اور آتے ہی بولا، جلدی چلے صاحب، رانی صاحبہ بلا رہی ہیں۔ وہ وجے بابو، وجے پٹیل کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب ہم لڑکے کے کمرے تک پہنچے تو دروازہ توڑا جا رہا تھا۔ دروازہ ٹوٹا تو ہم نے بستر پر خون پڑا ہوا دیکھا اور بیچارہ نوجوان وجے ایک لاش کی صورت میں پڑا تھا اور اس کا نرخرا ادھڑا ہوا تھا۔ گویا اس خونی آتما نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ ہمارا واہمہ نہ تھا۔ وہ رات بڑی لمبی تھی اور بڑی مشکل سے ختم ہوئی۔ ہم سب نے جاگتے گزار دی تھی۔ وجے کی ماں بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس کے بعد پولیس آئی۔ مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے۔ میرے ریوالور اور بلٹ کو دیکھا گیا۔ میرا لائسنس اور شناخت نامہ چیک ہوا۔ یہ کیس غالباً پٹیل کی ایما پر دبا دیا گیا، یا پھر غالباً پولیس کچھ سوچ بجار میں تھی، کیونکہ ان کے حلق سے خونی آتما کی بات اترنے والی نہ تھی۔ آج انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جا سکتا ہوں، لہٰذا اب میں رات کی اس گاڑی سے جا رہا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں اس کیس کو پبلک میں نہ لاؤں۔ پٹیل اپنے بقیہ اہل خانہ کے ساتھ ایک سرکاری مکان میں چلا گیا۔ اب اس گھر میں رہنے کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔ دلیپ سنگھانیہ نامی مسافر جب تک میں یہ کہانی سناتا رہا، اس نے درمیان میں بہت کم مداخلت کی، صرف تعجب کا اظہار کرتا رہا۔ ایک جگہ ہم نے چائے ضرور پی۔ بس میرے لیے یہ ناقابل یقین کہانی ہے۔ میں نے تبصرہ کیا، واقعی تم مقدر کے اچھے تھے کہ بچ کر جا رہے ہو۔ دلیپ سنگھانیہ نے کہا، بس میری احتیاط کام آ گئی تھی۔ اگر میں نے اسپیشل قسم کی گولیاں نہ استعمال کی ہوتیں تو وہ خونی میرا نرخرا ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ ہماری گاڑی سنسان میدانوں سے گزر رہی تھی۔ میں باہر دیکھتے دیکھتے بور ہو گیا تھا۔ ذرا بجلی جلا دو، میں نے کہا۔ ابھی جلاتا ہوں، اس نے کہا، مگر وہ اٹھا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، ذرا ایک بات تو بتاؤ، تم نے کہا تھا وہ خونی بالکل عام آدمی جیسا تھا، عام سے کپڑوں میں، پھر تم نے کیسے جانا کہ وہ ایک خونی آتما یعنی خون آشام ہے؟ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں، خون کبوتر جیسی آنکھوں سے، میں نے کہا۔ کسی نارمل انسان کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی، میں اپنی نظر میں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ پہلی بار اس نے اپنا چشمہ ہٹایا اور اس نے مجھے گھورتے ہوئے اپنی آنکھوں کی سمت اشارہ کیا اور پوچھا، کیا وہ آنکھیں ایسی تھیں؟ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر پڑیں اور خوف سے میرے چہرے کے نقوش مسخ ہو کر رہ گئے۔ پھر قبل اس کے کہ میرے کھلتے ہوئے منہ سے کوئی چیخ ابھر سکتی، اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا آنن فانن میرا پستول والا ہاتھ ایک دم سے میری جیب کی طرف گیا اور ایک شعلہ سا لپکا اور اس کے بائیں طرف دل کی جگہ پیوست ہو گیا۔ ایک ناقابل فراموش دل خراش اور دل دوز کربناک آواز اس کے منہ سے خارج ہوئی اور وہ لہراتا ہوا کھلی کھڑکی سے باہر فضا میں گم ہو گیا۔ میری حالت غیر تھی، میری سانسیں اتھل پھتل تھیں۔ خیر تھوڑی دیر میں سنبھلا اور بھگوان کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لیا اور اس خونی آتما کے متعلق سوچنے لگا۔ اب آہستہ آہستہ صبح کا سپیدہ نمودار ہو رہا تھا۔